الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم سامل کے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرے پیر دا ڈیرا وسدا میرے پیر دا ڈیرا وسدا لوکی من تالے کے آندے نے خلی جو نہیں آئے تھے آندے نے جولی بھر کے جان دینے خلی جولیاں لے کے آندے نے جولی بھر کے لے جان دینے پہلے آکے مشکل دا حل پاندے نالے روندے آندے تے ہسدے جاندے نے میرے مرشد پاک دا کرم سب اپنے غم بھول جاندے نے میرے مرشد پاک دا کرم ہوندا ہے سب اپنے غم بھول جاندے نے نعرہ تکبیر بولو بولو میرے ویر نعرہ تکبیر ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری جڑے بندے دا علی نال رجوع چنگا کوئی نہیں جڑے بندے دا علی نال رجوع چنگا کوئی نہیں اس بندے وچ لہو چنگا کوئی نہیں علی دا نام سن کے دل وچ بغض رکھے یا اس بندے وچ رولا ہے یا اس بندے دا پیو چنگا کوئی نہیں نعرہ حیدری نعرہ حسینیہ نعرہ غاسیہ فیضان رضا فیضان بابا جی حضور لوکیا کے مزار تے سلام کرم ہر مشکل دا اظہار کرن ساڑے بابا جی ساڑے مرشد جی ہر سنگی نل پیار کرن
ساڑے بابا جی سرکار میرے ہر سنگی نل پیار کرن میرے پیر نجابت شاہ گیلانی ہر مشکل حل کر دینے میرے پیر دا ڈیرا وسدائے لوکی من تالے کے آندے نے خالی جو نہیں آئے تھے آندے نے جولی پر کے لے جان دینے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم شفیع محتشم کی ذات بابرکات پر درود کا تحفہ پیش کرنے کے بعد سب دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس پر حق سچ بولنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہہ دیجئے آمین۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا؟ یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو پارہ نمبر 5 سے آواز آئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی کہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور اللہ کے ولی، یہ ہیں انعام یافتہ لوگ۔ پہلی جماعت ہے انبیاء کرام کی۔ یہ انبیاء کرام کون ہیں؟ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے یہ انبیاء کرام کون ہیں جن پر خدا نے اپنا انعام فرمایا؟ تو پارہ نمبر 3 سے آواز آئی، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت بخشی بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کسی سے ہم نے کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور کسی کا مقام اس سے بھی بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ، نعرہ غوثیہ، فیضان بابا جی۔ یہ تھے انبیاء کرام۔ خدا نے قرآن میں فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہیں جن کو ہم نے فضیلت بخشی بعض کو بعض پر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے کسی سے ہم نے کلام کیا اور کسی کا مرتبہ اس سے بھی بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مقام ہے والصدیقین، یعنی صحابہ کرام۔ کون صحابہ کرام جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا؟ تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ تو قرآن بول اٹھا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ خدا ان پہ راضی ہے اور یہ خدا پہ راضی ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اب تیسرا مقام ہے
والشہداء، خدا کی راہ میں شہید کیے جانے والے، خدا کی راہ میں اپنی جان دینے والے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن یہ شہداء کون ہیں جن پر خدا نے اپنا انعام فرمایا؟ تو پارہ نمبر 2 سے آواز آئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگوں ان لوگوں کو ہرگز مردہ نہ کہو جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے مقام پر فرمایا ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ اب دوسرے مقام پر خدا شہداء کے بارے میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 4، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں سن لو ان کو جو میری راہ میں قتل کیے جائیں ان لوگوں کو گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مر گئے ہیں، ذہن میں سوچنا بھی مت کہ وہ مر گئے ہیں جو میری راہ میں قتل کیا جائیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنی رب کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ، فیضان پیر سید بابا نجابت علی شاہ صاحب، آپ نے کہنا جاری رہے گا، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب، جن کا پیر زندہ ہے وہی بولے، فیضان پیر سید بابا نجابت علی شاہ صاحب۔ یہ تھے شہداء۔ اب چوتھا مقام ہے والصالحین، اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا۔ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن تو ہی بتا دے، کیونکہ آج ہمارا رہبر قرآن ہی تو ہے۔ تو پارہ نمبر 11 سے آواز آئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان اللہ۔ بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی دنیا میں خوف ہے اور نہ کوئی غم آخرت میں ہوگا۔ یہ تھے انعام یافتہ لوگ، انبیاء کرام، صحابہ کرام، شہداء اور اللہ کے ولی۔ کوئی کسی سائنسدان کے پیچھے چلے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو، کوئی کسی انجینئر کے پیچھے چلے، کوئی کسی دنیا دار کے پیچھے چلے، ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو، لیکن جو ان انعام یافتہ گروہوں کے پیچھے چلے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ اس لیے تو قرآن بھی گواہی دیتا ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، یہ قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ انعام یافتہ گروہ یہ قبر میں بھی کام آئیں گے اور حشر میں بھی کام آئیں گے۔ اب دوسرے مقام پر خدا فرماتا ہے، وَاتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جس نے میری طرف رجوع کیا تم اس کی پیروی کرو، اسی کے نقش قدم پر چلو، اسی کے ہاتھوں کے ہاتھ دو، اسی کا دامن پکڑو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا؟ اب دوسرے مقام پر خدا خود فرماتا ہے، پارہ نمبر 26، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے لوگوں سن لو میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سبحان اللہ۔ خدا خود فرماتا ہے، اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خدا خود فرماتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، لیکن پہلے مقام پر خدا نے فرمایا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرے تم اس کی پیروی کرو۔ یہ خدا نے کیوں فرمایا؟ حضرت خدا تو فرماتا ہے، اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ خدا کو یہ فرمانا چاہیے تھا، بلکہ ہم تو نہیں کہہ سکتے، خدا تو یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہو، میری طرف رجوع کرو، میری طرف جھک جاؤ، میری پیروی کرو۔ لیکن خدا نے یہ نہیں فرمایا، خدا نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف رجوع کرے تم اس کی پیروی کرو۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ خدا نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک نظر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے لوگوں میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں لیکن خدا ہمیں نظر نہیں آتا۔ خدا کیسے نظر آئے گا؟ واہ واہ واہ،
سبحان اللہ. خدا کیسے نظر آئے گا؟ یہی تو بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آئیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آسان سی. سبحان اللہ. ہماری آنکھ، انسان کی آنکھ دنیا کی ہر چیز دیکھتی ہے، پاس پڑی ہوئی بھی، دور کی بھی، دائیں کی طرف بائیں کی طرف، حالانکہ آسمان کے تاروں کو بھی دیکھتی ہے، چاند کی چاندنی کو بھی دیکھتی ہے، لیکن جب ہم آنکھ میں سرما ڈالتے ہیں سرما نظر نہیں آتا. ایسا ہی ہے، سرما نظر نہیں آتا. میں نے پوچھا ہے آنکھ تجھے کیا ہو گیا؟ باقی دنیا کی ہر چیز کو دیکھتی ہے، لیکن جب میں نے سرما تمہیں ڈالا تو سرمے کو نہیں دیکھتی. تو آنکھ نے کہا اگر سرما دیکھنا چاہتے ہو تو کسی چیز کا سہارا لو. میں نے پوچھا کس چیز کا سہارا لو؟ تو آنکھ نے کہا آئینہ اٹھاؤ. میں نے آئینہ اٹھایا. آنکھ نے کہا میرے سامنے کرو. میں نے سامنے کیا. تو آنکھ نے کہا جب آئینہ مجھے دیکھے گا، میں آئینے کو دیکھوں گی تو مجھ میں لگا ہوا سرما تمہیں نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ، نعرہ غوثیہ. فیضان پیر سید بابا نجابت علی شاہ صاحب، فیضان پیر سید بابا نجابت علی شاہ صاحب. آنکھ نے کہا جب آئینہ مجھے دیکھے گا، میں آئینوں کو دیکھوں گی تو مجھ میں لگا ہوا سرما تمہیں نظر آ جائے گا. یہی تو سارا ماجرا ہے. اگر خدا کی معرفت، خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ولیوں کا سہارا لے لو. سبحان اللہ. اگر اللہ کے ولیوں کا سہارا نہیں لوگے تو تمہیں خدا کی نہ معرفت حاصل ہوگی نہ خدا کا قرب حاصل ہوگا. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جب میں اللہ کے ولیوں کے پاس گیا تو اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے مجھے اللہ اللہ کرنے کا سبق دیا. جب میں نے اللہ اللہ کیا تو کیا ہوا میں آپ کو بتاؤں. اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے. جب میں گم ہوا تو نظر آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ. فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی جن کا عقیدہ ہے کہ ہمارا پیر زندہ ہے، وہ بولے فیضان پیر سید بابا نجابت علی شاہ صاحب گیلانی. کیونکہ ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشی، ولی اللہ دے مردے نہیں کردے پردہ پوشی. کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے اج نال خاموشی. بول فیضان پیر سید بابا نجابت علی شاہ صاحب زندہ باد. اللہ اللہ کرتے کرتے نظر آیا مجھے. میں جب میں گم ہوا تو نظر آیا مجھے. دوستو یاد رہے کہ دامن بھی اسی پیر کا پکڑو جس کا ہر کام سنت رسول کے مطابق ہو. اسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو جو 5 وقت کا نمازی ہو. اسی کے نقش قدم پر چلو جس کے چہرے پر سنت رسول سجی ہوئی ہو. بلکہ اس کا ہر قول و فعل، اس کا اٹھنا بیٹھنا، بلکہ زندگی کے تمام معاملات سنت رسول کے مطابق ہو. اسی پیر کے متعلق ہم کہیں گے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں. سبحان اللہ. جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. اب دیکھنا یہ ہے کہ پیر کامل یا ولی کامل کیسا ہونا چاہیے. ولی کامل کی پہچان کیا ہے؟ تو آئیے ہم دو جہاں کے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی زبان سے سنتے ہیں. آپ نے ایک دن فرمایا اے صحابہ میں آپ کو نیک لوگوں کی پہچان نہ بتاؤں؟ تو صحابہ علیہ رضوان نے عرض کی جی یا رسول اللہ بتائیے. تو آپ نے فرمایا خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ. سبحان اللہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جب تم انہیں دیکھو تو تمہیں خدا یاد آ جائے. بلکہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جو مرشد ہوتا ہے جب تم اپنے مرشد کو دیکھو تمہیں اپنا مرشد بھی نظر آئے لیکن مرشد کے چہرے میں خدا کا چہرہ بھی نظر آئے. سبحان اللہ. بے شک ایسا پیر تو بھی ہوتا ہے نا. پیر کامل صورت ذل الہ، پیر کامل
صورت ذل الہ یعنی دید پیرے دید کبریا سبحان اللہ دید پیرے دید کبریا سلطان العارفین سلطان بہو فرماتے ہیں کہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے اے تن میرا جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں چشمہ کہتے ہیں آنکھ اے تن میرا جے چشمہ ہووے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لو لو تے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا ہوں اتنا ڈٹھیا میں نو صبر نہ آوے اور کتے وال بجا ہوں مرشد دا دیدار یا حضرت باہو میں نو لکھ کروڑا حجا ہوں سبحان اللہ میں نے لکھ کروڑا حجا ہو میرے دوستو آپ نے مشہور کہاوت سنی ہوگی کہ پانی پیو پڑ کے پیر پھڑو چڑ کے ہم نے اب ہمارے سرکار دو جہاں کے والی کی زبان سے یہ تو سن لیا کہ ولی کامل کی پہچان کیا ہے خیارکم الذین اذا رأوا ذکر اللہ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو ولی اللہ کیسا نہ ہونا چاہیے جس کو ہم پیر نہیں کہہ سکتے ولی کامل جو ایسے ہی آج کل کے تو قرآن میں آتا ہے پارہ نمبر 15 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا اور اس کا کہنا ہرگز نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا اور جو اپنی خواہش سے چلا اور اتنا چلا کہ حد سے گزر گیا اتنا چلا کہ حد سے گزر گیا ایسے ولی کامل کے پیچھے نہ چلو ایسے ولی کامل کا دامن نہ پکڑو اور دوستو کامل مرشد کا پکڑنا بھی بہت ضروری ہے تفسیر روح البیان میں آتا ہے تفسیر روح البیان وَمَن لَّمْ يَقُلْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ وَمَن لَّمْ يَقُلْ لَهُ شَيْخٌ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ جس کا شیخ و مرشد کوئی بھی نہیں اس کا شیخ و مرشد شیطان ہوتا ہے اللہ یہ آپ خود ہی سوچ لیں کہ پیر و مرشد کا پکڑنا کتنا ضروری ہے آئیے آپ کو ایک اور مشہور واقعہ حضرت بہاؤالدین نقشبند علیہ رحمہ ان کا سناتا چلوں آپ کی بارگاہ میں ایک نوجوان لڑکی حاضر ہوئی اس کے والدین غیر مسلم تھے وہ بھی غیر مسلم تھی لیکن خدا نے اس کے دل کو ایمان کی دولت سے بھر دیا تھا تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اس نے کہا بابا جی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں میں آپ کے دست شفقت پر بیعت ہونا چاہتی ہوں تو آپ نے اسے مسلمان بھی کیا اور اسے بیعت بھی کیا وہ لڑکی ذہن میں سوچتی ہے کہ میرے ماں باپ غیر مسلم ہیں میرے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے ذہن میں سوچتی ہے تو پیر مرشد نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو جب بھی تمہیں کوئی مشکل وقت آئے گا مجھے اپنے پاس پائے گا جب بھی تمہیں لڑکی اللہ کے دل میں سوچ رہی ہے پیر مرشد نے پہلے فرما دیا بیٹی جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو مجھے اپنے پاس پائے گی لڑکی گھر چلی گئی جب اس کے والدین کو پتہ چلا کہ ہماری بیٹی نے عیسائیت کا دین چھوڑ دیا ہے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اسے اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا بیٹی نے کہا میں اسلام نہیں چھوڑوں گی انہوں نے پروگرام بنایا کہ اس کو ہم مینار سے نیچے پھینک دیں گے ہم اس کو مینار سے نیچے پھینک دیں گے یہ مر جائے گی لوگ بھی کہیں گے کہ اس نے اپنا آبا و اجداد یعنی کہ عیسائیت کا دین چھوڑا تھا اس کے ماں باپ نے اس کو بڑی اذیت سے مارا ہے ہماری عزت بھی بچ جائے گی ہم اس کو مینار سے گرا دیتے ہیں لڑکی نے یہ قبول کیا اس نے کہا ابا میں جان تو دے سکتی ہوں پر ایمان نہیں دے سکتی سبحان اللہ
میں جان تو دے سکتی ہوں پر ایمان نہیں دے سکتی۔ جب اس لڑکی کو مینار پہ لے کے چڑھتے ہیں تو لڑکی دائیں دیکھتی ہے، کبھی بائیں دیکھتی ہے، کبھی اوپر دیکھتی ہے، کبھی نیچے دیکھتی ہے۔ تو پھر لڑکی کہتی ہے چپاں پاسے نظر دوڑائی نظری کوئی نہ آیا، وعدہ مرشد کامل والا یاد دلے وچ آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آج بھی اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے تو ہمارے پیر و مرشد ہماری امداد کرتے ہیں۔ جن کا یہ عقیدہ وہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب۔ جتنا عشق نمازہ پڑھیاں کدی نہیں مردے، جتنا عشق نمازہ پڑھیاں او کدی نہیں مردے، کامل مرشاں دے در اتے آج بھی دیوے بلدے، فیضان پیر سید نجابت علی شاہ صاحب گیلانی۔ چواں پاسے نظر دوڑائی نظری کوئی نہ آیا، وعدہ مرشد کامل والا یاد دلے وچ آیا۔ جب لڑکی کو مینار پہ لے کے چڑھ گئے تو پیر و مرشد بخارا میں تھے، کئی ہزار میل دور، کئی سینکڑوں میل دور پیر و مرشد بخارا نام سنا ہوگا آپ نے، بخارا میں تھے۔ جب انہوں نے لڑکی کو مینار سے گرایا تو جب نیچے گرنے لگی پیر و مرشد نے آ کے دامن پھیلا لیا، سبحان اللہ، لڑکی کو پکڑ لیا، اپنے دامن میں سما لیا۔ تو لڑکی نے جب دیکھا تو حیران ہوئی، پھر سب آپ تو کہیں بھی نہیں تھے، آپ کس وقت آ گئے، کہاں سے آئے؟ تو پیر مرشد نے فرمایا، مرشد نے فرمایا بیٹی اللہ کرم کمایا، تو میناریوں تھلے آئی میں چل بخاریوں آیا، تو میناریوں تھلے آئی میں چل بخاریوں آیا۔ تو دوستو یہ آپ کے دل میں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے پیر و مرشد ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو کوئی بھی مشکل وقت نہیں آ سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں میرے محترم مقام بابا جی الحافظ القاری حاجی محمد عاطف عقاب گیلانی البغدادی صاحب ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے سبحان اللہ بہت ہی پیارے انداز میں آواز میں ہمیں سبق سکھا رہے تھے، ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے، اور ہمیں یہ میسج، ہمیں یہ پیغام دے رہے تھے کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا، میں وہ سنا خان کو دعوت دینے لگی ہیں جڑے سبحان اللہ بغداد شریف بھی جاندے اور الحاج بھی نے سبحان اللہ۔ سن فریاد پیرا دیا پیرا، سن فریاد پیرا دیا پیرا، تے میں آنکھ سناوا پھڑی دی لج رکھ لینا، ات ساریاں شرما تینوں تے ہتھ ولیاں دے قلم ربانی تے ولی لکھے جو من بھاوے، اولیانو رب طاقت بخشی تے ولی لکھے لکھ مٹاوے۔ تشریف لائیں گے میرے محترم مقام ہمارے مہمان عزت مآب الحاج، بہت ہی پیاری آواز، بہت ہی پیارا انداز، بہت ہی پیاری گفتار، سبحان اللہ کیسے نہ ہو، پیاروں کے دروں سے ہو کے آئے ہیں۔ میری مراد میرے محترم مقام ہمارے مہمان عزت مآب الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب تشریف لائیں گے، البغدادی صاحب تشریف لائیں گے اور آقا کریم کی بارگاہ میں لب گشائی کی سعادت حاصل کریں گے۔ میری مراد الحاج محمد شہزاد حنیف مدنی صاحب۔ ٹھیک ہے۔